اللہ رب العزت کی توفیق سے درس حدیث پاک کے اندر ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ درس حدیث پاک کے اندر آج ہماری گفتگو کا عنوان اعتکاف کے فضائل ہیں، کیونکہ خوش نصیب احباب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، اعتکاف کرنے کا اجر کیا ہے اور اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے کس قدر اجر سے، ثواب سے، انعامات سے نوازا جاتا ہے، چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ سن کر جو اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں ان کی بھی دلجوئی ہو سکے، ان کو بھی حوصلہ ملے، اور جنہوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا شاید یہ فرامین مصطفیٰ سن کر کسی کا ذہن بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یاد رکھیں اعتکاف کے جو فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ مرد و خواتین سب کو شامل ہیں۔ اس فضیلت کے اندر مرد حضرات بھی شامل ہیں اور امت کی خواتین بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنا ہے۔ مرد اعتکاف کریں گے مسجد کے اندر اور خواتین اعتکاف کریں گی اپنے گھروں کے اندر مخصوص جگہ پر۔ تو چند روایات سماعت کریں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو بندہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ ایسے اعمال اور نیکیاں ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کسی مریض کی تیمارداری نہیں کر سکتا، کوئی جنازہ ہو جائے جنازے میں نہیں جا سکتا، اس طرح کے دیگر جو نیک اور اچھے اعمال ہیں کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ حالت اعتکاف میں پابندیاں ہیں، شرائط ہیں، وہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا بغیر شرعی عذر کے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان لوگوں کو بھی تسلی دی کہ جو اعتکاف کی حالت میں آتا ہے اللہ کریم اس کو ان نیک اعمال کا ثواب بھی اعتکاف کی حالت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ نیک اعمال کا ثواب حالت اعتکاف میں ملتا ہے۔ نیک اعمال انسان وہ نہیں کر سکتے جو باہر کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ اعتکاف کی حالت میں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سماعت کریں، شعب الایمان کی روایت ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جو درمیانی فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ لمبی ایک خندق ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے 3 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اجر ہے اعتکاف کا، اور معتکفین کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کس قدر انعامات کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت سماعت کریں، شعب الایمان کی روایت ہے، باب الاعتکاف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حج کرنا کتنا مشکل، ایک عمرہ کرنا کتنا مشکل، لیکن جو بندہ
ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کریم اس کو ایک حج نہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ سے کتنا انعام ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں، اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ ایک اور روایت جامع الصغیر کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر اور کوئی فضیلت کے اندر روایت نہ بھی ہو تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہمارے لیے کافی تھا، اعتکاف کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال سرکار کا وصال ہوا اس سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے حضور، لیکن جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو امت کے لیے سرکار کا عمل بھی موجود ہے، اگر اس پر اور کوئی روایت بھی نہ ہوتی اس کی فضیلت پر، تو حضور کا مبارک عمل ہی اس کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کریم ماہ رمضان کے آخری عشرہ کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو احباب اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مکرم کی برکتیں اور رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔